اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ مختصر دروس معارف قرآن و اہل بیت میں ماہ رمضان کے روزوں کے حوالے سے گفتگو ہے، یہ آج پہلی گفتگو ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے صاحبان ایمان، تم لوگوں پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ یہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان شہر رمضان لم یفرض اللہ صیامہ علی احد من الامم قبلنا، کہ بے شک ماہ رمضان کے روزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم امت مسلمہ سے پہلے کسی بھی امت پر واجب نہیں کیے۔ قال راوی کہتا ہے، فقلت له، میں نے امام سے کہا، فقول اللہ عز وجل یا ایھا الذین آمنوا کتب علی الذین من قبلکم، اس کی کیا مراد ہے؟ آیت تو کہہ رہی ہے کہ تم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیے گئے۔ تو امام نے جواب دیا، انما فرض اللہ صیام شہر رمضان علی الانبیاء دون الامم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان کے روزوں کو گزشتہ انبیاء پر فرض کیے تھے، ان کی امتوں پر فرض نہیں کیے تھے۔ وفضل اللہ بہ ہذہ الامہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ فضل کیا ہے اس امت پر کہ اس امت پر بھی فرض کیے ہیں۔ وجعل صیامہ فرضا علی رسول اللہ وعلی امتہ، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ان ماہ رمضان کے روزوں کو اپنے رسول پر اور ان کی امت پر فرض قرار دیے ہیں۔ روایت کا حوالہ کتاب من لا یحضرہ الفقی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 99۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعا میں جو ماہ رمضان کی وداع میں آپ نے فرمائی، اس میں اس طرح سے فرماتے ہیں، ثم آثرتنا به علی سائر الامم واصطفیتنا بفضلہ دون اہل الملل، بے شک اے پروردگار، تو نے ہمیں فضیلت دی باقی تمام امتوں پر کہ ہمیں اپنے فضل سے ماہ رمضان کے روزوں کے لیے چنا، دوسری امتوں کو نہیں چنا۔ لہذا فصمنا بعمرک نہارہ، لہذا تیرے حکم سے ہم ماہ رمضان کے دنوں میں روزہ رکھتے ہیں۔ وقمنا بعونک لیلہ، اور تیری مدد کے ذریعے سے ماہ رمضان کی راتوں کو ہم عبادت کر رہے ہیں۔ روایت کا حوالہ کتاب صحیفہ سجادیہ، دعا نمبر 45۔ لہذا فضیلت روزے کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تبارک و تعالی یقول الصوم لی وانا اجزی علیہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ روزہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ روایت کا حوالہ اصول کافی، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 63۔ اور آج کی آخری روایت جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، کل عمل ابن آدم هو له، کہ بنی آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے، غیر الصیام، سوائے روزوں کے، ہوا لی، کہ وہ روزے صرف میرے لیے ہیں، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ روایت کا حوالہ کتاب الخصال، صفحہ نمبر 45۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔